کہ اس پر نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عام انسان بھی اعتراض کر دیتا ہے کہ بھائی امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر میں، تقریر کر رہے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر میں، اور جب اذان پڑھتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر میں، سلام پڑھتے تو لاؤڈ اسپیکر میں، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ سوال ہوتا نہیں ہوتا، عام انسان بھی سوال کر سکتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء، بڑے بڑے علماء نے یہ عدم جواز کی صورت کی ہے، یعنی ناجائز قرار دیا ہے کہ مائک میں اگر نماز پڑھی جائے گی اور مائک کے ذریعے اگر امام نماز پڑھائے گا اور مقتدی پیچھے ہوں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے حضور اعلیٰ حضرت، ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند صدر الشریعہ اور حضرت علامہ حافظ ملت صاحب اور مجاہد ملت، بے شمار علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک ریزن پیدا ہوتا ہے، آخر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ بات سمجھ پائی نہیں کہ نماز نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب بالکل سمپل سیدھا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم جب یہاں بولتے ہیں لاؤڈ اسپیکر میں تو یہ آواز ہماری اصل آواز ہے، یہ ہماری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے، اصل آواز ہے۔ جب ہم لاؤڈ اسپیکر میں بولے تو اب یہ ہماری آواز جو آپ تک پہنچ رہی وہ اصل آواز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آواز جا کر کے جو ایمپلیفائر ہے وہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مائکرو فون، اس کو مائکرو فون بولتے ہیں۔ یہاں آواز یہاں ٹکراتی ہے، جیسے ہم گنبد میں بولتے ہیں، کسی گنبد میں جب آواز ٹکراتی ہے، بیٹا جب آواز ٹکراتی ہے تو ٹکرا کر کے جو آواز سنی جاتی ہے، اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، پڑھنے والے سننے والے پر۔ اگر کسی نے یعنی کوئی گنبد بنا ہوا ہے، کوئی روم بنا ہوا ہے اور وہ بولا، جو بولنے کے بعد جو آواز ٹکرا کے اس کے پاس گئی، تو ایسی صورت میں اگر اس نے یہ آیت قرآن کی سنی جس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے، جیسے امام صاحب کہتے ہیں آپ پہلی رکعت میں سجدہ ہے تو سارے لوگ ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے ٹکرانے کی وجہ سے اس پر سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اب جب ہم اس پر بولے تو یہ مائکرو فون ہے، اس میں آواز ٹکراتی ہے تو اس میں ایک کرنٹ ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے تو آواز بلند ہوتی نہیں، تو اس کے لیے ایک ایمپلیفائر رکھا ہوا ہے، تو یہ آواز ہماری وہاں تک جاتی، وہاں جانے کے بعد یہ آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک اور دوسری آواز وہ ایمپلیفائر بلند کر کے بناتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے، وہ آواز آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو اب امام کی اقتدا کرنا چاہیے تھی اصل آواز میں، اب امام کی اقتدا یعنی ہم نماز پڑھاتے ہیں، آپ ہمارے رکوع سجود میں جو رکوع سجود کرتے ہیں اگر مائک کی آواز میں کریں گے تو وہ ہماری اصل آواز نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے ایک کاپی آواز کی نقل کی، آپ نے رکوع اور سجود کیا، آپ نے رکوع کیا اور سجود کیا۔ تو ایسی صورت میں اصل آواز نہ ہونے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اصل آواز نہیں ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک مائک میں اذان نماز نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کا فیصلہ ہے۔ اچھا ایک بات اور، دوسری بات یہ ہے کہ آواز میں آواز مشتبہ ہوتی ہے، جیسے ہم بول رہے ہیں، ابھی دیکھو پنکھے کی بھی آواز اس میں آ رہی، ابھی آپ یہ چلائیے ایک دم بھر بھر، اگر ہم یہ چلائیں تو اس کی بھی آواز آپ کے پاس آئے گی، تو اب یہ کئی آوازیں مشتبہ ہو گئی۔ اب جو مقتدی آواز سنے گا وہ کس کی سنے گا؟ امام کی بھی سننے ہے اور دوسری بھی آواز سننے ہے۔ خدا نخواستہ میری آواز میں ایک دم لکنت ہو جائے یا میری آواز بند ہو جائے تو اسی کی آواز پر آپ کہیں گے، اگر میری آواز بند ہے یا میں اپنی آواز بند کر لوں تو یہ آواز امام کی مشتبہ یعنی یہ غلط مطلب ہو گئی، کئی آوازیں ہو گئیں۔ اس وجہ سے جہاں کئی آوازیں ہو جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اگر اوہ کر دیا یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اگر آواز ایسی کری، کھانسنے میں کچھ لوگ کی عادت ہوتی، بوڑھے بزرگ کھانس دیتے ہیں، خام میں کھانستے رہتے، تو ایسی صورت میں اگر دو الفاظ پیدا ہوئی ہے یعنی حمزہ اور ہاں کہنے میں نماز فاسد دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو نماز یہ بہت اہم عبادت ہے، جو بڑے بڑے بزرگ نے جو ثابت کیا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ خرابی یعنی یہی آواز کا مختلف ہو جانا اور آواز کا چینج ہو جانا۔ اب مثال کے طور سے میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے میں ایک لے کے آیا ہوں مثال کے طور سے،
یہ میں لکھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری ہاتھ کی لکھائی ہے، لیکن اسی کے میں نے یہ فوٹو کاپی کرائی، میں اس کو کہوں یہ میرے ہاتھ کی لکھائی، آپ یقین کریں گے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کاپی کہیں گے، اس کو میری تحریر نہیں کہیں گے، میری نقل نہیں کہیں گے، کہیں گے یہ کاپی ہے۔ تو یہ آواز جو ہم بولتے ہیں یہ ہماری اصل آواز نہیں ہے، بلکہ یہ کاپی کرتا ہے، جو ایمپلیفائر ہے یہ آواز کو کاپی کر کے بلند کر کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ ہماری تو ابتدا نہیں کر رہے آواز میں، بلکہ آپ اس کاپی کی ابتدا کر رہے ہیں، اور جو کاپی کی ابتدا کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ جو کاپی کی ابتدا کرے گا، اگر آپ اس کو کہہ دیں، دیکھو بھائی ہمارے بزرگ بڑے ہیں، انہوں نے کہا حضرت سمجھانے کی کوشش کریے، کسی سے جھگڑا وگڑا نہیں ہے، بس مسئلے کو میں نے پوری رات مطالعہ کر کے الحمدللہ تقریباً 25-30 صفحوں کا مطالعہ کیا، اس میں میں نے پورا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اس کو اصل تحریر کہیں گے، اس کو اصل تحریر نہیں کہہ سکتے، اس کو کہیں گے کاپی۔ اب ایسی صورت میں ہماری جو وائس ہے، ہماری جو آواز ہے، آپ ہماری آواز پر رکوع سجود نہیں، اچھا بعض صورتوں میں اگر میک میں آواز نماز پڑھائیں تو بعض صورتوں میں ہو جائے گی، جیسے اگر آپ ہمیں دیکھ کر رکوع سجود کریں، میک کی آواز پر نہیں کریں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، ایک صف کی دو صف کی، لیکن پھر بھی اس میں خسارہ ہے، چونکہ ہماری وائس آپ نہ سنیں ایسا ہو نہیں سکتا، ہماری آواز بھی ضرور سنیں گے۔ اور آپ کو بتائیں یہ بات کس نے ثابت کری ہے؟ دیکھو بڑے بڑے سائنسداں، ابھی میں اس کا خسارہ آپ کو سناتا ہوں، اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا مبارک مہینہ ہے، کوئی کام دھام تو ہوتا نہیں، انشاءاللہ سب لوگ عبادت ہی کرتے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ بڑے بڑے سائنسداں، علی گڑھ کے مشہور سائنسداں، میں ان کا نام تو اس میں وقت کم کی وجہ سے میں نے نہیں لکھا، میرے پاس ہے پورا حوالہ ہے، ان کی پوری انگلش میں تحریر ہے۔ لندن کے سائنسداں انہوں نے یہ ثابت کیا یہ آواز کاپی ہے، یہ اصل آواز نہیں ہوتی، اور پاکستان کا اور جرمن کا اور ہری پور کا اور ہزارہ، یہ پاکستان، یہ کئی سائنسداں، تقریباً 6 سائنس جو بڑے بڑے سائنسداں تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آواز جو ہم مائک میں بولتے ہیں یہ اصل آواز نہیں ہوتی بلکہ یہ کاپی ہوتی۔ اب دوسری بات یہ اس میں خسارہ بھی ہے، خدا نخواستہ نماز پڑھاتے وقت یہی مائک اگر میسنجری خراب ہو جائے تو ساری کی نماز خراب ہوگی، جیسا کہ کولکتہ کا ایک واقعہ ہے، ہمارے بزرگ تاج الشریعہ کی زبان میں نے خود سنا ہے کہ کولکتہ میں نماز عید ہو رہی تھی، تو نماز جب انہوں نے تکبیر کہی تو پہلی تکبیر تو ٹھیک رہا، اس کے بعد وہ لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا، جب وہ لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا تو وہیں سے ایک درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے نمازیوں، اب امام صاحب رکوع میں گئے ہیں، آپ لوگ رکوع کر لیجئے، تو سارے نے رکوع کر دیا۔ اس کے بعد کہا آپ رکوع سے اٹھ گئے ہیں، آپ لوگ رکوع سے اٹھ جائیے، تو وہ رکوع سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد کہا اب آپ سجدے میں چلے جائیے، امام صاحب سجدے میں چلے گئے ہیں، تو وہ سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح سے مکمل دونوں رکعتیں ہوئیں، جب سلام پھیرنے کی باری آئی تو آواز تو تھوڑی دور پہنچی، کہا اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، آپ لوگ سلام، چیخ کے اس نے پکارا آپ لوگ سلام پھیر دیجئے، اور سلام کے بعد وہ کہتا ہے اتفاق سے میک صحیح ہو گیا، الحمدللہ میری وجہ سے آج سارے لوگوں کو نماز صحیح ہو گئی۔ اب بتاؤ اس کی نماز کی، اس کی وجہ سے صحیح ہوئی نماز، بس سمجھ میں آئی؟ اب وہ غیر نماز میں تھا، اس کی ابتدا مقتدیوں نے کی ہے۔ اب یہاں سے اگر یہ شاہ رخ کھڑا ہو کے کہے کہ امام صاحب رکوع کر رہے ہیں، یہ خود بھی نماز میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ لوگوں نے ابتدا کس کی اس شاہ رخ کی یا میری کی؟ اس بچے کی نا؟ تو ایسی صورت میں کہا کہ اب الحمدللہ میری وجہ سے سارے لوگوں کی نماز صحیح ہو گئی، تو پھر ایک عقل مند شخص بولا کہ تو نے ساری کی نماز برباد کر دی، اگر وہ اسی کو کاپی کرتے امام کی یا امام کے پیچھے جو مقتدی تو نماز ہو جاتی۔ تو ایسی صورت میں مائک خراب ہونے کی صورت میں کبھی بھی نماز برباد ہو سکتی۔ اور دوسری پوائنٹ بات، یہ مکبر جو کھڑے کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ہمارے حضور کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے سرکار کی سنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ آپ غور کریے، جس نے سنت سے اعراض کیا یہ میرا قول نہیں ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس نے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب آپ ایک سنت کو ہٹا رہے ہیں، ایک سنت کو دفع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے،
کہیں اسی سنت کی وجہ سے ہم گرفتار ہو جائیں. اچھا آپ دلیل دیتے ہیں کہ قادری مسجد میں ہو رہی، اس میں ہو رہی، اس میں ہو رہی، مدینہ منورہ میں ہو رہی، اس میں ہو رہی، تو اس عمل کو ہم دلیل نہیں بنائیں گے، ہم قرآن و حدیث کو دلیل بنائیں گے. شریعت کا موقف ہی یہی ہے کہ ہمیشہ اگر دلیل بنے گی تو قرآن و حدیث اجماع امت کی دلیل بنے گی، عمل کی کبھی دلیل نہیں بنتی. یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. ایک بات اور، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ہو رہی، مکہ میں ہو رہی، تو مدینہ مکہ میں ایک اور بہت اچھا عمل ہو رہا ان کی نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک تو انہوں نے ہمارے دلوں پر نہیں بلکہ پورے ہمارے جسم پر چاقو اور چھریاں چلائی ہیں. اس نے کروڑوں صحابہ کرام کے مزارات کو مسمار کر دیا، توڑ کے بکھیر دیا. انہوں نے ہمارے دل کو نہیں بلکہ ہمارے پورے پارٹ کو زخمی کیا. اگر آپ ان کی دلیل لیں گے تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر جن صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، بہترین مذہب پہنچا، انہوں نے ان کی قبر کو مسمار کر کے توڑ پھوڑ کے انہوں نے بہترین روڈ اور فلائٹ بنا دیے اور جو ہوائی کے اڈے بنا دیے. تو اس عمل کو بھی آپ جاری کرو. تو اس عمل کو ہم جاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عمل ان کا غلط تھا. اور دیکھو ہماری دلیل تو یہ ہے، ہم نے جو ہمارے پاس دلیل تھی، جیسے کہ ہمارے صدر بزرگ صاحب نے کہا کہ آپ امام صاحب ثابت کریے، تو ہماری دلیل یہ ہے کہ آواز اصل آواز نہیں ہے، کاپی ہے. اب کاپی یعنی ایک دوسری آواز ہے. اب دوسری آواز پہ اگر ہم اقتدا کریں گے تو ہماری اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سنت کو ترک کیا. اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، فتویٰ اور تقویٰ. جو بڑے بڑے بزرگان دین ہمارے، جنہوں نے یہ کہا کہ نماز بہت اہم مسئلہ ہے، بہت احتیاط کی چیز ہے، نماز بہت ہی بڑی عبادت ہے، اس میں کسی طرح کا ریا، اس میں کسی طرح کی شور و غل نہیں ہونا چاہیے. تو مجاہد ملت اور امام مفتی اعظم ہند، غالباً مجاہد ملت، دونوں حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب چائے لائے، چائے لانے کے بعد انہوں دونوں کو چائے پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد وہ سائڈ سے بیٹھ گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند اٹھے اور مسجد کے گیٹ پہ جا کے چائے پی، اور مجاہد ملت نے وہیں پی لی. اب وہ شخص اعتراض کرتا ہے کہ حضور آپ نے تو چائے وہاں پی لی، مجاہد ملت نے یہیں پی لی، یا مجاہد ملت سے کیا آپ نے تو یہیں پی لی، مفتی اعظم ہند نے وہاں جا کر کے پی. تو اب وہ بیان کرتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں چائے پی، اور فتویٰ یہ تھا کہ نماز وہ چائے یہاں پی لیں. مفتی اعظم ہند کا تقویٰ یہ تھا. تو یہ بزرگان دین اسلام، متقی پرہیزگار، اگر قرآن کی آیت سنتے ان کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ بتائیے کون ایسا نوجوان یا بزرگ ہے کہ کوئی آیت سن کے آج تک آپ کے آنسو نکلے ہو؟ ایک چھوٹا سا کمسن سا بچہ نہر کے کنارے زارو قطار رو رہا تھا. تو اس شیخ نے پوچھا بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ تو وہ بے ساختہ کہتا ہے صرف ایک آیت نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا. وہ آیت کیا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس بالحجارہ. بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے اور اپنے پریوار والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہمارے دل میں خشیت ہی نہیں پیدا ہوتی. تو یہ جو انہوں نے یہ مسئلے ثابت کیے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں سے ملاقات کر کے ثابت کیا ہے، ان کے دل میں اتنی خشیت تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، پھر اس کے بلبوتے پر اور نبی کی سنت کو ترک کر کے کریں، تو یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. اس لیے بڑے بڑے علماء نے اس فتوے کو لکھا ہے، چونکہ ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی امام صاحب، ہر آدمی قرآن سننے کا متمنی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، ہمیں بھی خواہش ہے ہم بھی سنیں، آپ کو بھی ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں قرآن سنیں، سب کے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ قرآن سارے لوگ سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے قرآن سمجھ میں کتنے کو آتا ہے؟ یہ تو چلو رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ، اس میں آپ خواہش مند ہیں سننے کے، لیکن جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں جس میں 3 نمازیں جہری ہیں، فجر، مغرب، عشاء. اب عشاء میں کئی صورتیں پڑھتا ہوں. آپ میں سے شاید کہ میں دیکھو اللہ نہ کرے میں کسی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ کو آتا نہیں ہوگا، آپ ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی الحمدو ہے اور صورتیں آپ کو ترجمہ آتا؟ آپ الحمدو کا الف لام ہا میم دال کیسے ادا ہوتا آپ تلفظ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے نا.
آپ خود اپنی نماز پڑھتے ہیں, آپ کو نماز میں خشوع خضوع رہتا ہے, آپ اللہ کو دیکھتے ہیں. نماز اس طرح سے پڑھنا چاہیے, اللہ کو دیکھ رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ, ہم اتنا تو کم سے کم درجہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی, تبھی ہم نماز پڑھتے نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں نا, ارے تب بھی تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں, بھی کیفیت نہیں ہوتی. ہم روتے بھی نہیں ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اور نماز میں ہم مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. جیسے ایک صاحب, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے 4 ہی پڑھائیں, 3 پڑھائیں, اور وہ سمجھے کہ میں نے 4 پڑھائیں. تو وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے, ارے نہیں آپ نے 3 ہی پڑھائیں. کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے ابھی 3 دکانوں کا ہی حساب لگایا, ابھی ایک باقی ہے میری. تو پھر بھی اللہ رب العزت, اگر انسان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے تب بھی اللہ نماز کو قبول فرماتا ہے. جیسا کہ حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے جب حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا تو اس کے شکریہ میں کہا, یا اللہ تو نے مجھ سے بھی زیادہ کسی کو حسین پیدا کیا. تو اس کے شکریہ کا کہا, تو اس کے شکریہ میں آپ نے 40,000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اللہ نے کہا, اے جبریل تو نے حق ادا کر دیا. اور کہا مجھے, اور تیری نماز, کہا میں تجھ سے بہت راضی ہوں, لیکن کہا سن, آخری زمانے میں میرا حبیب پیدا ہوگا, اس کی گنہگار امت ہوگی, اور 2 رکعت نماز پڑھے گی. اس میں سہو بھی ہوگا, اور اس میں اس کی نماز میں 2 رکعت نماز میں دنیا کے بے شمار وسوسے بھی ہوں گے, خیالات بھی ہوں گے. پھر رب فرماتا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, عرش و عرصے کے ارتفاع کی قسم, بلندی کی قسم, مجھے تیری نماز سے ان حبیب کی گنہگار امت کی نماز ہزاروں کروڑ گنا زیادہ محبوب ہوگی, کیونکہ انہوں نے میرے حکم سے نماز پڑھی ہے. تو اللہ رب العزت جل مجدہ ہمارے وسوسوں کے ساتھ بھی نماز کو قبول فرماتا ہے. ہمارے خیالات غلط آ جائیں تب بھی. اور پھر جبریل امین نے پوچھی, اس نماز کا تو اجر کیا دے گا؟ تو کہا, میں اسے جنت الماوا, اپنی امت محبوب کی امت کو جنت الماوا, ایک نماز پڑھنے والے کو جنت الماوا دوں گا. تو جبریل امین نے کہا, یا اللہ وہ جنت الماوا کیا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو 300 سال تک مسلسل اپنی پوری طاقت پروں کے ساتھ اڑتے رہے, تو اڑ اڑ کے تھک گئے. تو کہا, مولا اتنی بڑی یہ جنت الماوا ہے. تو کہا, اے جبریل امین, ابھی تو تم 3 سال اڑے ہو, اگر تم مسلسل اپنے پورے طاقت پر, پورے پروں کی طاقت و قوت کے ساتھ 3000 سال تک اڑتے رہو, جب بھی 10ویں حصے کو نہیں پہنچ پاؤ گے. اللہ جو اپنی محبوب گنہگار محبوب کی 2 رکعت نماز میں اجر دیتا ہے. تو ہمیں کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی. امام صاحب 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں, ہم الحمدو کا بھی مطلب نہیں سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری نماز ہوتی ہے. تو آپ یہ مت گمان کریے کہ ہمیں قرآن نہیں سننے کو ملتا ہے تو ہماری طبیعت میں اچاٹ پیدا ہوتا. آپ امام کی یا مقتدی کی اقتدا کرتے ہیں کہ نہیں, جیسے مقتدی کرتے ہیں ویسے ہم مطلب آہٹ کی بنا پر ہم رکوع سجود کرتے ہیں. ویسے الحمدللہ مکبر تو کوئی ہوتا ہی ہے, آپ ان کی آواز پہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کی نماز ہوگی, آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے تو ہمارے نماز میں, پھر ہمیں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ, ہم قرآن نہیں سنیں گے تو ہمیں کیا فائدہ. نہیں بھائی, قرآن نہیں سنیں گے, آپ اس مبارک مہینے میں نماز میں شریک ہو گئے تو آپ سمجھ جاؤ آپ کو اللہ جنت الماوا, ارے یہ تو فرض نماز ہے, وہ تو نفل نماز کی بات کر رہا ہوں میں. جنت الماوا ملتی ہے نفل نماز پڑھنے میں, یہ تو فرض نماز ہے. اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے, اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں جو نفل پڑھے گا اسے اللہ فرض کا ثواب دے گا, اور جو ایک فرض پڑھے گا اللہ اسے 70 فرض کا ثواب دے گا. اور آپ کو اس مبارک مہینے کی فضیلت برکت یہ ہے کہ آپ نے اگر اس مبارک مہینے میں کسی کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دیا, یا ایک کھجور سے, یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دیا, تو اللہ اپنی رحمت کاملہ سے آپ کو ویسا ہی ثواب دے گا. آپ نے کرا دیا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. اب آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اس نے کرایا, میرا ثواب اس کو تو نہیں پہنچ گیا. اللہ کے یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں, نعمتوں کی کوئی کمی نہیں. اللہ آپ کا ثواب اس کو نہیں پہنچائے گا, بلکہ اپنی رحمت کاملہ سے آپ کو ایک ایکسٹرا روزے کا ثواب عطا فرمائے گا, اور آپ کو جہنم کی واقعوں سے نکال کے جنت میں بہترین محل عطا فرمائے گا. تو سودا کیسا ہے؟ سودا بہترین ہے نہیں ہے؟ تو اس مبارک مہینے میں افطار بھیجیے, نیکی. یہ تو آج اس مبارک مہینے میں تو نیکیوں کی لوٹ لگی ہوئی, سیل لگی ہوئی ہے, کہاں ہے تو کوئی کمانے والا. اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی, جیسے ابھی 10 دن بعد میں آخری عشرے میں کپڑے کی وہ سیل بولتے, کیا بولتے, لوٹ بولتے, سیل بولتے, لگ جاتی ہے. جو کپڑا 100 روپے میٹر کا ہے وہ 90-80 کا ہو جاتا ہے, تاکہ زیادہ جلدی بکری ہو جائے. تو اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی سیل اور لوٹ لگی ہوئی ہے. کمانے والا اور کمانے والا کوئی ہو, لینے والا کوئی ہو.
थोड़ा सा आप लब कोशाई करिए, हज़ारों नेकी, करोड़ों नेकी आपके नमाज में लिख जाएंगे। तो आपको मैं ये मसला समझा रहा था। हाँ, और जो आवाज़ हमारी है वो तीन पार्ट्सों में दरमियान में वो हो जाती है, एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर, एक लाउड स्पीकर। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक और, जैसे बेटा वो डंडा उठाइए, मैंने यहाँ इनको छू लिया, ये मेरे असल हाथ नहीं छुआ, लेकिन अगर मैं इनको इससे छूऊं तो ये असल हाथ होगा? बल्कि नहीं, असल नहीं होगा, ये डंडे की मदद से मैंने इनको छुआ। इसी तरह से ये माइक है, ये असल आवाज़ नहीं होती। और एक और बात है, जैसे हम बेल लगाते हैं मकान पर, बेल दरवाजे पर बेल लगाते हैं, तो जब यहाँ बटन दबाते हैं तो घंटी बोलती है, बटन हटाते तो बंद हो जाती है, दबाते रहें तो बंद जलती, बेल बोलती रहती है। तो ये बताइए कि हमारे ये हाथ में बेल बजाए, ये करंट और तार की मदद से बजा? आए जोर से बोलिए, करंट और तार की मदद से। तो जिस तरह करंट और तार की मदद से ये बेआई नहीं, घंटी उसके अंदर हमारे इतना लंबा हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि घंटी नीचे होती है, मकान 4-5 मंजिला ऊपर होता है। तो करंट और उसकी मदद से हुई, तो जिस तरह से करंट और मदद से वो घंटी बोली, इसी तरह से माइक्रोफोन के जरिए आवाज़ चेंज होती, दूसरी होती। ये वास्ता है या खाला है, ये तो तार के जरिए वहाँ पहुँचा, हमारा हाथ तो इतना लंबा पहुँच नहीं पाएगा। तो जिस तरह से घंटी बोली है, इसी तरह से माइक्रोफोन में जाकर की आवाज़ हमारी ख़त्म हो गई, अब एक दूसरी आवाज़ पैदा हुई। और जहाँ तक हो सके, अच्छा ये तो हमारा मौक़िफ़ था। अब जो पढ़ते हैं कि अब हज़रत आप सवाल करें कि हज़रत वो कादरी मस्जिद में वहाँ पढ़ते हैं, तो वो क्या मतलब सुन्नी नहीं है? सुन्नी है, ये पढ़ते हैं। तो अब इनके पास कोई दलील होगी तो ये पढ़ते होंगे। भाई हमें तो पता नहीं इनके पास क्या दलील है, अगर दलील है तो साबित करें, क्यों पढ़ते हैं? हमारे पास तो दलील ये है कि ये माइक्रोफोन में आवाज़ बदल जाती है, ये आवाज़ अला आवाज़ है ही नहीं, ये दूसरी आवाज़ की आप इक्तदा कर रहे हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक यही मौक़िफ़ है कि आवाज़ असल नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, नमाज वो इबादत नहीं है, एक आम इबादत नहीं, बल्कि नमाज बहुत अहम इबादत है, तमाम इबादतों का निचोड़ है। बरोज़े क़यामत आपसे किसी चीज़ का सवाल नहीं होगा, सबसे पहले नमाज का होगा। तो नमाज में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक और बात, बस एक बात, यही हज़रात कहते हैं कि जब थोड़े लोग हों तो मैथ से मत पढ़ाया करो, जब ज़्यादा लोग हों तो पढ़ा दिया करो। सदर साहब ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा, जब थोड़े लोग हों तो मैथ से मत पढ़ाया करो, इन लोगों की बात है जो पढ़ते हैं। जब ज़्यादा लोग हों तो पढ़ा दिया करो, क्यों? वो सही नहीं है। अरे यार ये बात तुम्हारे अंदर क्यों पैदा हो रही है? सही हो, थोड़े हों या ज़्यादा हों, जब तुम्हारे नज़दीक मैथ में जायज़ हो तो हर सूरत में ना पढ़ाओ, फिर ये क्यों बात कहते हो? तो उनके अंदर भी ये बात है कि जब कम लोग हों तो मैथ से सही नहीं है। हम तो शुरू से ही मैथ से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना हमने पढ़ी, हमने बरेली में भी बगैर मैथ से पढ़ी है। तो उनके जहन में कहीं है कि अगर मैथ से ज़्यादा लोग हो तो पढ़ा, कम लोग हों तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं? ये बात क्यों पैदा कर रहे हो कि सही नहीं है? तो उनके जहन में है कहीं कि अगर हम मैथ से नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज में कुछ खराबी पैदा होगी, तभी तो कहते हैं। या शायद कि कुछ वो मेरे बात नहीं समझ में आ रही तो वो बात बता दें, है कि नहीं? कि जब ज़्यादा लोग हों तो पढ़ाओ, थोड़े लोग हों तो मैथ में नमाज मत पढ़ाओ, क्यों? कि सही नहीं है। तो ये बात फिर क्यों कहते हो सही नहीं है? ज़्यादा हो या कम हो, हर सूरत में मैथ में पढ़ाओ भाई। जब ज़्यादा हो या कम हो, आप जब जवाज़ की सूरत दे रहे हैं तो हर सूरत में पढ़ाओ ना। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि जब कम लोग हों तो मैथ में मत पढ़ाओ, क्यों? कि नमाज सही नहीं होगी। हम तो शुरू से ही नहीं पढ़ते। अगर आप हमसे कहेंगे हम पढ़ा तो देंगे, लेकिन अंदर से अगर आप हमारे पूछेंगे कि इमाम साहब आपको कराहत तो नहीं हो रही, तो हमें कराहत होगी, इसलिए कि ना हमने पढ़ी ना पढ़ाई। तो एक दिल अल्लाह ने पाक इतना शानदार रखा है, ये खुद अंदर से गवाही देगा आपकी तबीयत। कुछ लोग इस टाइम बॉल पोस्टर की बात कर रहे हैं कि जो डीपी पर लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ होता है कि ये लगाना दुरुस्त है या नहीं। मेरे पास कई लोगों को फ़ोन किए, बिल्कुल लगाना दुरुस्त है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर कई परतें होती हैं, फिर गिलाफ होता है, फिर उसके अंदर कई परतें, उसके बाद में स्क्रीन में टच करते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को गवाही नहीं देता, उससे खशियत है, डर है कि अगर ऐसा करें तो पता नहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी, तो मत करें, क्योंकि अंदर से एक है ना, अल्लाह ने रखा है, ये दिल रखा है, इसकी बात मानना चाहिए, ये खुद अंदर से गवाही देता है।
اب رہی بات اس کی کہ آپ کا اب آپ پر اعتماد، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ میک میں پڑھنا چاہتے ہیں، میں نے مسئلہ ثابت کر دیا، یا غیر میک میں ہوتا نہیں سوال ہوتا ہے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، تو میں نے مسئلہ ثابت کر دیا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہر سنت پر، چونکہ میک میں نماز پڑھنے سے مکبرین کی جو تکبیر کہتے ہیں جو سنت ہے وہ ترک ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ چلنے دو، اس کے بعد میں جب ہزاروں علماء اس بات پر متفق ہو جائیں تو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو اس میں اختلاف ہے، اور جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ میں تو بالکل نہیں پڑھتا ہوں، یہ مختلفی مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں جائز، بعض کہتے ہیں ناجائز، ان کی دلیل کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن میری دلیل یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ اصل آواز نہیں ہے، یہ کاپی، یہ یہاں جا کر ایمپلیفائر میں ختم ہو گئی، اب اس نے ایک نئی کاپی کری، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لکھ کے الحمد شریف کا کہ یہ ہماری تحریر جو ہے یہ ہماری اصل تحریر ہے، اس جو کاپی سامنے تھی یہ اس کو تحریر نہیں کہیں گے، اس کو کاپی کہیں گے، یہی استطاعت سے یہ آواز ختم ہو کے دوسری نئی آواز جو ہے آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، میں نے جو بیان کیا ہے، میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاملہ سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔